بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے پرانے کپڑے کسی کو دے دینا یا انہیں جلا دینا کیسا عمل ہے۔ آج کل کے دور میں مرد و خواتین کے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بجائے ہم اپنے پرانے کپڑے کسی اور کو دیں، انہیں جلا دیں تو یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ آخر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ بجائے کہ اپنے کپڑے کسی ضرورت مند کو دے دیں، وہ جلا دینا پسند کرتے ہیں؟ اسلام کے نقطہ نظر سے اپنے پرانے کپڑوں کو جلانا جائز ہے یا نہیں؟ ہماری آج کی ویڈیو کا یہی موضوع ہے۔ محترم ناظرین، آئیے مل کر 3 مرتبہ پڑھیں الحمدللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کو 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کا کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس ذات پاک کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ناظرین، اللہ پاک کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب بے لباس رہتی ہیں، ان کے کھال، ان کے پر اور بال ان کا لباس ہیں، لیکن اللہ پاک نے صرف انسان کو لباس پہننے کا شرف اور شعور بخشا ہے۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے آپ کی نیکیوں کے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کے مال میں برکت پیدا کر دے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کے مال میں برکت پیدا کر دے گا، آپ کی مصیبتیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا، بیماریوں سے شفا عطا کر دے گا۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ جب بھی گھر میں چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے ان پر ڈسٹ وغیرہ صاف کر لیا کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین تھوڑی سستی کرتی ہیں اور گھر میں جو برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا گھر میں جو فرنیچر ہوتا ہے اس پر سے ڈسٹ صاف نہیں کرتی۔ تو ان سب سے گزارش ہے کہ جب صبح کے وقت آپ اٹھا کریں تو روزانہ اپنے فرنیچر کو، خاص کر اپنے برتنوں کو اور اپنے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لیا کریں، کیونکہ اگر فرنیچر وغیرہ پر ڈسٹ پڑی رہے تو اس سے گھر میں بے برکتی آئے گی اور رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بستروں پر سونے لگتے ہیں اور پہلے انہیں جھاڑتے نہیں ہیں تو اس سے آپ بہت سے موذی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ ایسے حشرات الارض ہوتے ہیں جو بستر وغیرہ میں چھپے رہتے ہیں۔ لہذا جیسے اب سردیوں کا موسم ہے تو آپ نے اپنے بستروں کو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ دھوپ لگوانی ہے، اور دوسرے اپنے بستروں کو اچھی طرح سے روزانہ جھاڑنا ہے۔ جب آپ اپنے بستروں کو جھاڑنے لگیں گے تو کم از کم 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر کا مین گیٹ اگر زنگ آلودہ ہے تو اس پر فوری طور پر پینٹ وغیرہ کروا لیں۔ اگر آپ بدلوا نہیں سکتے تو چھوٹا سا پینٹ کا ڈبہ لے لیں اور اپنے زنگ آلود دروازے کو پینٹ کروا کر خوبصورت کروا لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گھر کا مین گیٹ ہی زنگ آلود ہوگا تو گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ آپ بہت سے وظائف بھی کرتے ہیں، آپ ہر طرح کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، تو ان تمام اعمال کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کی کمائی کا کچھ حصہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے جائے گا، اس لیے آپ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کرتے ہوئے اس نیک کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو ٹوٹا ہوا جوتا پہنتے ہیں جو ان کے لیے بہت ہی نقصان کا باعث ہے، اور یہ بات جان لیں کہ ٹوٹی ہوئی چپل پہننا آپ کے دماغ کو مخفی کر سکتا ہے، آپ کا دماغ ختم ہو سکتا ہے، آپ کا دماغ ٹھیک نہیں رہتا، جس کی وجہ سے آپ کسی کام کی طرف پوری توجہ نہیں دے سکتے۔ اب ہم اپنے مین موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پرانے کپڑے ہوتے ہیں، تو اب آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف سوالات کا جواب بھی دیں گے کہ بہت سے پرانے کپڑے آپ کے گھر میں جمع ہو چکے ہیں، تو آپ نے ان کا کیا کرنا ہے۔ کوشش کریں
کہ پھٹے ہوئے کپڑے کسی غریب فقیر کو نہ دیا کریں، اور یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ان کو آپ ہرگز اپنے پرانے کپڑے نہ دیا کریں، بلکہ سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں اور مسکین لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں، تو بجائے آپ اپنے پرانے کپڑے ایسے ہی پھینک دینے کے انہیں اچھی طرح سے دھو کر استری کر کے جہاں کہیں سے پھٹے ہوں وہاں سے سلائی کر کے اور تھوڑا سا خوبصورت بنا کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کریں۔ اپنے اوپر سے جن کے کپڑے ہیں ان پر 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 7 مرتبہ ان کے اوپر سے پھیر کے وہ کسی غریب مسکین کو دے دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب تک آپ کا کپڑا اس کے تن پر رہے گا تب تک آپ بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ پرانے کپڑوں کو جلا دینا کیسا ہے؟ اکثر مرد و خواتین اپنے پرانے کپڑے کسی کو دینا پسند نہیں کرتے بلکہ انہیں جلا دینا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنے پرانے کپڑے کسی کو دیتے ہیں تو لینے والے لوگ ان کپڑوں پر جادو ٹونا کروا کر مختلف عمل کروا دینے والے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کی بجائے کپڑوں کو جلا دیا جائے۔ آپ ایسے کپڑوں کو اپنے گھر میں ہی استعمال کر لیا کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ اپنے پرانے اور استعمال شدہ کپڑوں کو اپنے گھر کی ڈسٹنگ کے لیے یا موب کے طور پر استعمال کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جو کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو جلا دیتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو خدارا ایسا نہ کریں، اپنے پرانے کپڑوں کو نہ جلائیں بلکہ کسی غریب مسکین کو دے دیں تو وہ کسی کے کام آ جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو فوری طور پر اس عمل سے توبہ کر لیں اور آج ہی سے نیت کر لیں کہ جو بھی پرانے کپڑے وغیرہ ہوں گے وہ کپڑے آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم آپ کو بتا دیں کہ خواتین ایام کے دنوں میں جو مختلف چیزیں استعمال کرتی ہیں ان کو زمین میں دفن کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو پرانی ٹوٹی ہوئی کنگھی وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہرگز استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں بے برکت اور نحوست آتی ہے۔ تو جب بھی آپ کی کنگھی کا ایک دانہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو فوری طور پر پھینک دیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے سر سے جو بال گرتے ہیں ان کو اٹھا کر زمین میں دفن کیا کریں، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے مویشی، آپ کے مال کو، آپ کی جان، آپ کے رزق میں بہت سے نقصانات ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے آپ ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ ٹوٹے ہوئے برتنوں کو بھی پھینک دیا کریں۔ ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا بھی نحوست کا سبب بنتا ہے۔ آپ بس ایک کام ضرور کیا کریں، یہ بزرگوں کی نصیحت ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور کہا کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔